اس ویڈیو میں ہم جاپان کے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے شنزو آبے کے حوالے سے بات کریں گے، جن پر حال ہی میں قاتلانہ حملہ ہوا جس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ جاپان میں سیاسی قتل کی تاریخ کیا ہے؟ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں آپ کے پازیٹیو کامنٹس اور سجیشنز کا انتظار رہے گا۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی قاتلانہ حملے میں ہلاکت نے پورے جاپان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر میں سابق جاپانی وزیر اعظم کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہیں جاپان جیسے ملک میں سیاسی رہنما کے قتل پر حیرانی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ 21ویں صدی میں جاپان کے سیاسی منظرنامے پر چھائے رہنے والے شنزو آبے نے نہ صرف جاپانی معیشت کو اثر نو مربوط کیا بلکہ جاپان میں کئی اصلاحات متعارف کرانے کا سہرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ جاپان کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے شنزو آبے جاپان پر طویل ترین عرصے تک حکومت کرنے والے سیاستدان تھے۔ وہ سن 2006 میں ایک برس کے لیے جبکہ سن 2012 سے لے کر سن 2020 تک اس منصب پر فائز رہے اور اس دوران آنے والے کئی چیلنجز سے نبرد آزما ہوئے۔ شنزو آبے 52 برس کے تھے جب سن 2006 میں وہ پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے وزیر اعظم بننے والے سب سے کم عمر سیاستدان تھے۔ انہیں جاپان کی سیاست میں تبدیلی کا استعارہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ نوجوان طبقے میں بھی وہ خاص سے مقبول تھے۔ وہ جاپان کے ایک قدامت پسند اور صاحب ثروت گھرانے میں سن 1954 میں پیدا ہوئے۔ سن 2006 میں وزارت عظمیٰ کی کرسی ان کے لیے مصائب اور مشکلات پر مشتمل رہی، جب آئلو اسکینڈلز اور پارٹی اختلافات کے باعث انہیں ایک برس بعد ہی مستعفی ہونا پڑا۔ ابتدا میں وزارت عظمیٰ سے الگ ہونے کی وجہ انہوں نے سیاسی بتائی، تاہم بعد میں انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ آنتوں کے ورم کے مرض میں مبتلا ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وہ سیاست میں دوبارہ سرگرم ہوئے اور سن 2012 میں وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ جاپان میں اس وقت کوئی بھی وزیر اعظم اوسطاً 1.5 برس سے زائد عہدے پر برقرار نہیں رہ پاتا تھا، تاہم شنزو آبے سن 2020 تک اس منصب پر فائز رہے۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کو ایک حملہ آور نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ جاپان کے شہر نارا میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پولیس نے مبینہ حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا اور شنزو آبے اس قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ دوبارہ ایسے وقت میں وزیر اعظم منتخب ہوئے جب جاپان میں سن 2011 میں آنے والے سونامی کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی مہم جاری تھی۔ مارچ سن 2011 میں اس سونامی کے باعث ہزاروں جاپانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے باعث جاپان کے نائجی نیوکلیئر پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا تھا، جس کی تابکاری شعاعوں کی وجہ سے کئی قصبے ویران ہو گئے تھے۔ انہوں نے سونامی کی وجہ سے جاپان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصانات اور نیوکلیئر پلانٹ کے تابکاری اثرات سے بچنے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دی تھی۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے شنزو آبے کی معاشی پالیسیاں ایبینامکس کے نام سے مشہور ہوئیں اور انہوں نے دنیا کی تیسری بڑی معیشت کو سنبھالا دینے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ ایبینامکس کے تحت حکومت نے بڑے پیمانے پر اخراجات کیے اور معاشی پالیسیوں میں نرمیاں کرنے کے علاوہ ریڈ ٹیپزم کے خاتمے کو پروان چڑھایا۔ شنزو آبے کے دور میں جاپان میں تیزی سے کم ہوتی شرح پیدائش کو بڑھانے کے لیے کئی پالیسیاں متعارف کروائی گئیں۔ والدین کے لیے کام کی جگہ کو دوستانہ بنایا گیا، بالخصوص ماؤں کو زیادہ مراعات دی گئیں اور اس پالیسی کو ویمنامکس کا نام دیا گیا۔ انہوں نے ٹیکس اصلاحات کے ساتھ معیشت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن سن 2020 میں کورونا وائرس سے پہلے تک ملکی معیشت کے بڑے مسائل برقرار رہے۔ ایبے کے اقتدار کو دھچکا کورونا وائرس کے دوران لگا، جب ان کے ناقدین نے ان کی جانب سے بروقت فیصلے نہ لیے جانے پر سوال اٹھائے، جس کے باعث ان کی عوامی مقبولیت میں خاصی کمی آئی۔ شنزو آبے عالمی سیاسی منظرنامے پر بھی اہم کردار ادا کرتے رہے اور امریکی صدور سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ان کے قریبی مراسم رہے۔ وہ شمالی کوریا کے رہنما کی پالیسیوں کے شدید مخالف رہے، جبکہ امریکہ اور ایران تنازع کے پرامن تصفیے کے حامی رہے۔ وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے پہلے امریکہ کے نعرے کے باوجود امریکہ اور جاپان کے دیرینہ اتحاد کو برقرار رکھنے، جبکہ روس اور چین کے تعلقات میں بہتری کے لیے بھی کوشاں رہے۔ عالمی سیاست کے علاوہ اندرون خانہ بھی ایبے کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا، تاہم 8 سالہ دور اقتدار کے دوران کئی اتار چڑھاؤ آنے کے باوجود وہ اقتدار میں رہے۔ شنزو آبے 2021 تک جاپان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہ سکتے تھے، لیکن سن 2020 میں اچانک بیماری کی وجہ بتاتے ہوئے وہ وزارت عظمیٰ سے الگ ہو گئے۔
حال ہی میں ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ ایک سیاسی حملہ تھا یا کسی ایسے شخص کا عمل جو کسی مشہور شخصیت کو قتل کر کے مقبول ہونا چاہتا تھا۔ جاپان میں ماضی میں بھی متعدد سیاسی قتل ہو چکے ہیں۔ سب سے مشہور قتل جاپان کی سوشلسٹ جماعت کے رہنما کا سن 1960 میں ہوا تھا۔ انہیں ایک دائیں بازو کے شدت پسند شخص نے پیٹ میں تلوار مار کر ہلاک کیا تھا۔ جاپان میں اب بھی رائٹ ونگ کے شدت پسند موجود ہیں، لیکن آبے خود ایک دائیں بازو کے قوم پرست رہنما تھے، اس لیے انہیں کسی ایسے گروہ کی جانب سے نشانہ بنانے کے امکانات کم ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہم نے جاپان میں ایک مختلف نوعیت کے جرم کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا ہے۔ یہ ایک خاموش اور اکیلے مردوں کی جانب سے کیے گئے جرائم ہیں جنہوں نے کسی کے خلاف کوئی بات دل میں رکھ لی ہوتی ہے۔ سن 2019 میں ایک شخص نے کیوٹو کی ایک عمارت جس میں ایک مقبول اینیمیشن اسٹوڈیو بھی تھا اس کو آگ لگا دی تھی، جس کے باعث 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس شخص نے پولیس کو بتایا تھا کہ اسے اسٹوڈیو پر غصہ تھا کیونکہ انہوں نے اس کا کام چرایا تھا۔ اسی طرح سن 2008 میں ہونے والے ایک اور واقعے میں ایک نوجوان نے ٹوکیو کے اکیہابارا ضلع میں متعدد دکانداروں پر ٹرک چڑھا دیا اور پھر باہر نکل کر وہاں موجود افراد پر چھرے سے وار کیے۔ اس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے اس حملے سے قبل آن لائن ایک پیغام پوسٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ میں اکیہابارا کے لوگوں کو ہلاک کروں گا اور میرا کوئی دوست نہیں ہے، ہر کوئی مجھے نظر انداز کرتا ہے کیونکہ میں بدصورت ہوں، میری حیثیت کچرے سے بھی کم ہے۔ تاحال یہ معلوم نہیں کیا جا سکا ہے کہ آبے پر حملہ کیوں کیا گیا، کیا یہ پہلی کیٹیگری میں آتا ہے یا دوسری، لیکن یہ ضرور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا قتل جاپان کو تبدیل کر دے گا۔ جاپان اتنا محفوظ ملک ہے کہ وہاں سیکیورٹی بہت نرم ہوتی ہے۔ الیکشن مہم کے دوران جیسے اس وقت چلائی جا رہی ہے، سیاستدان گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر تقاریر کرتے ہیں اور دکانداروں اور آس پاس سے گزرنے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آبے کے حملہ آور اتنے قریب سے ان پر گولی چلانے کے قابل ہوئے۔ اس واقعے کے بعد جاپان یقیناً تبدیل ہو جائے گا۔